السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی اتباع کرنے والے تمام متبعین پر۔ گزشتہ انعام یافتہ طبقے کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کی تفصیل میں نے آپ کو سنائی۔ جو ہم مانگتے ہیں فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، بندے تم نے مانگا ہے صراط مستقیم کو، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اب یہ قرآن تمہارے لیے کھولا جا رہا ہے، اس میں تم دیکھ سکتے ہو صراط مستقیم کیا ہے۔ ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، اور وہ کیا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء میں رب العالمین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صراط مستقیم یہی ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اسی کا حکم ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں، جو گزشتہ بھی میں نے آپ کو سنایا، اب بھی ذکر کر دیتا ہوں، جس کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کا یہ ارشاد کہ یہی ہے صراط مستقیم، جو میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی کی اتباع کرو، اور اس کے ماں سوا کوئی دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو۔ دوسرے راستے تم کو ایک راستے سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس کے ذریعے سے ہم تم کو وصیت کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، دوسرے راستوں کی اتباع انسان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گی، تمام انسانیت کو، پورے آدم کے بیٹوں کو متفرق کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے تمام بیٹے بیٹیاں ایک راستے پر چلیں، اور وہ راستہ ہے ہمارا بتایا ہوا راستہ، اللہ کی اطاعت، محمد رسول اللہ کی اطاعت کا راستہ، اس کو پکڑو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اسی کے بارے میں نساء میں فرمایا، سورہ نساء میں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین، ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے، انعم اللہ علیہم، کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ذرا سامنے بیٹھ کے سن بیٹے، ایک ایک چیز کو نوٹ کر لکھ لے میرے بچے۔ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ بہت اہم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو فاتحہ میں آپ مانگے اللہ سے، اپنے گڑ گڑا کے دو ہاتھ باندھ کے ادب سے ٹھہر کے قیام میں گڑ گڑا کے رب ذوالجلال سے مانگے، کیا مانگے؟
اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے مولا کائنات۔ تو رب العالمین تم کو یہ بتا رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی ہے سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ایک راستے سے ہٹا کے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس طرح سے ہم تم کو وصیت کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ نصیحتیں، یہ باتیں کائنات پیدا کرنے والے کی ہے، اللہ خلاق العلیم کی ہے، یہ اکبر بیگ کی بات نہیں ہے، یہ اکبر بیگ کے کسی مرشد کی بات نہیں ہے، یاد رکھ لو، یہ قرآن کی بات ہے، محمد رسول اللہ کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، جو تم کو میں بتا دے رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، اس اللہ کا ایک غلام بن کے، اس کا حقیر غلام کی حیثیت سے تم کو بتا دے رہا ہوں، لکھ لو۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم جو تم مانگ رہے ہو، اللہ بتا رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور کیا بتا رہا ہے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اولئک مع الذین، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ان کی رفاقت ان کو ملے گی، کن کو ملے گی؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہیں گے، ان لوگوں کو ملے گا ان کا ساتھ، ان کی رفاقت۔ کن کی رفاقت، کن کا ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا۔ اور وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہے، یاد رکھ لو، سن لو، سمجھ لو، عقیدے میں بٹھا لو، دماغ میں بٹھا لو، روحوں میں بسا لو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے درس کو۔ کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، صدیقین میں سے ہیں، والصالحین، نیک ترین لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ شہداء، صالحین، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے شہداء، والصالحین، اور صالحین نیک ترین لوگوں میں سے ہیں۔ حسن اولئک رفیقا، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حسن اولئک رفیقا، دیکھو سب سے بہترین، عمدہ، رفیق، ساتھی یہی لوگ ہیں۔ ان کی رفاقت، ان کا ساتھ سب سے اہم ترین ساتھ ہے، سب سے عمدہ ساتھ ہے، سب سے پیارا، سب سے اچھا ساتھ ہے ان کا ساتھ۔ کن کا؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ ان سے اچھے رفیق کوئی اور نہیں بن سکتے، یہ بتا دیا۔ تو یہ کن لوگوں کو رفاقت ملے گی؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی کیا ہے؟ ان ھذا صراط مستقیمہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاتبعوہ، تو اسی کی اتباع کرو، اور ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے خود بتا دیا، نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے نا۔ انہی کیٹیگریز میں گزشتہ میں نے آپ کو ذکر کر کے بتا دیا تھا، نوح علیہ السلام کتنے دن برداشت کیے ہیں اس راہ میں، تکلیفیں اور اذیتیں، بتایا نا میں نے آپ کو بھائی 1 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال نہیں بھائی، 1 صدی 2 صدی 3 صدی 4 صدی 5 صدی نہیں بھائی، 9 صدیاں 9.5 صدیوں تک ایک بندہ تکلیف اٹھا رہا ہے اس راہ میں پروردگار کی۔ سوچ نہیں سکتے آپ، تصور نہیں کر سکتے کیا برداشت کیے ہوں گے انہوں، ہے نا۔ تو یہ ہے وہ رفقا بنیں گے انہوں تمہارے۔ اب اگر تم کو اتنے بڑے مرتبے والے نوح تمہارے رفیق بن جائے، سوچ لو ذرا، آدم تمہارے رفیق ہو جائے، ہمارے باپ تمہارے سے مسکرا کے ملاقاتیں کر رہے ہو، تم کو سینے سے لگا رہے ہو، تم سے مصافحے کر رہے ہو، ہاں، آدم، ادریس، شیس،
اور یہ نوح آ کے تم سے ملاقات کرے، اللہ اکبر، کیا ہوگا تمہارا سوچو۔ اور سب سے بڑی بات، محمد رسول اللہ تم کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلائے، تم کو سینے سے لگا لے، بولو کیا ہوگا تمہارا؟ ہاں؟ تو اولئک، ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے حسن اولئک رفیقا، سب سے بہترین رفقا ہے یہ رفقا اور اللہ میاں، ان کا ساتھ لے لو، سب سے بہترین ساتھی ہے یہ تمہارے۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب تم چاہو گے، تم چاہو گے تو ملے گا نا۔ تمہارے اندر وہ چاہت ہے کیا پھر کہ ان سے ملاقاتیں کرنی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اس کی چاہت ہے، وہ پیدا کرو اپنے اندر۔ تو اس کے لیے پھر کچھ قربانیاں دینا پڑے گا نا، نہیں سمجھے؟ جب اتنی بڑی نعمت چاہیے، اتنی عظیم لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، یہ خواہش آپ کی ہو جو ہر نماز میں آپ مانگ رہے ہیں، اگر ایسی مانگ رہے ہیں پھر آپ ایک فارمیلٹیکل الٹپ سیکھ لے کے اگر منتر پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ آپ کیا کر لے رہے پھر آپ کو معلوم ہے۔ جاؤ آپ گنگا میں جاؤ، آپ اللہ کو بھی پرواہ نہیں آپ کیسے پڑھ لینے کی، ایسا مانگ لینے کی، جاؤ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں آپ یہاں آ کے کھڑے ہو کے۔ نہیں، آپ اپنی اندر کے جذبات کو سامنے رکھ کے مانگ رہے ہیں، یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں، آپ کی روحانی کیفیت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اور آپ کو یقین ہے وہ ملے گا ساتھ۔ ہاں، اللہ آپ کی دعا سنے گا اور آپ کو وہ رفاقت دے گا اگر اس یقین کے ساتھ مانگ رہے اگر آپ، تو پھر سوچ کے مانگو کیا مانگ رہے ہو۔ تب تو سوچ کے مانگنا پڑے گا آپ کو، آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ سے۔ کوئی معمولی چیز نہیں مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، بہت 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 قیمتی چیز مانگ رہے ہیں آپ۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اگر کسی کو صراط مستقیم، گزشتہ بتایا، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ کسی کو ان سے مانگنے کے بعد ڈال دیا، انہیں دل سے رو رو کے ہمیشہ مانگ رہا، ہمیشہ مانگ رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور اللہ اس کی دعا سن لیا اور اس کو صراط مستقیم پہ ڈال دیا۔ تو کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ وہ جو پرسنالٹی اس کی وجود میں آئی ہے، پہلے ایک نطفہ تھا، نطفے سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے ماں کے پیٹ میں بوٹی بنا، ہڈیاں بنا، گوشت چڑھا، صورت بنی، پیدا ہوا، اتنا سا پیدا ہوا۔ یہ جو اس کا وجود میں آیا، دنیا میں پیدا ہوا، اور پھر پوری زندگی گزارا، جوانی پہ گیا، دھڑ عمر کو گیا، بڈھا ہوا، مر گیا نا، تو ضائع نہیں ہوا اس کا۔ اگر اس کو صراط مستقیم پہ اس کا رب ڈال دیا تو اس کے وجود میں آنے کا اصل مقصد ہی پورا ہو گیا۔ اگر نہیں ڈالا اس کا رب اس کو صراط مستقیم پہ تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ پوری زندگی اس کے وجود میں آنا ہی بیکار ہو گیا، بلکہ عذاب ہو گیا اس کے لیے۔ سمجھے بات؟ بلکہ الٹا اس کا زندگی، اس کا وجود میں آنا اس کے لیے وبال بن گیا ہے، عذاب ہو گیا اس کے لیے۔ سمجھے؟ کیونکہ یہ وجود جو وجود میں آیا ہے نا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ وجود یا تو ایک ایسے مقام پہ جائے گا جہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، کسی قسم کی بدحالی ہوگی نہیں، یہ وجود وہاں جائے گا، یا یہ وجود ایسی جگہ جائے گا جہاں صرف بدحالی ہوگی، صرف مصیبتیں ہوگی، صرف تکلیفیں اور عذاب اور تکلیف ہی تکلیف ہوگی، کسی قسم کی راحت نہیں ہوگی۔ تو وہ دو ہی مقام پہ یہ وجود کو جانا ہے پلٹ کے، سمجھے؟ یہ جو وجود میرا آپ کا ہے نا، یہ دو ہی جگہ ہے جس کو منتقل ہونا ہے۔ تو یہ وجود اگر وہ نعمتوں کی طرف پلٹ گیا تو کامیاب ہو گیا، اگر نہیں پلٹا ادھر چلے گیا تو مصیبتیں ہو گئی۔ تو کدھر جانا ہے فیصلہ آپ کو کرو، جانا کدھر ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے دو راستے ہم تم کو بتا رہے ہیں، ہم دو راستے بتا رہے ہیں تم کو، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو چاہ
تو چاہ، تو پسند کر لے بندے. تجھے اگر شکر گزاروں میں جانا ہے شکر گزاری بن کر لگ جا، اگر تجھے ناشکرہ بن کے کہیں اور جانا ہے تو وہاں جا، تیری مرضی. ہم تو تجھے بتا رہے ہیں 2 راستے. تو جب کھڑے ہو کے تم نماز میں طلب کر رہے ہو، مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، بار بار مانگ رہے ہو، تو پھر تم کو بتایا جا رہا ہے مستقیم راستہ کون سا ہے. تمہارا کام ہے اس پہ چلنا، تمہارا کام اس پہ چلنا ہے نا. کوشش تم کرو، تم اللہ کو پکڑ لو. اور یہ بات سورہ حج میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. میں نے آپ سے کہا، اس سے پہلے بھی بتایا، شاید تم لوگوں کو یاد ہے. ایک تو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سورہ آل عمران میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور وہاں اجتماعیت کے ساتھ حکم دیے کہ سب اجتماعیت کے ساتھ. اگر تم مومن ہو، تم اگر اللہ کو مان لیے ہو، تم محمد رسول اللہ کو مان لیے ہو، تو کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور فرقے مت بنو، فرقے مت بنو. اجتماعیت کے ساتھ یکجٹ ہو کے، یونائٹڈ ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ فرمائے، صحیح حدیث شریف ہے رسول اللہ کی، کیا فرمائے؟ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ نے تمہارے طرف چھوڑ دیا ہے. اگر تم اس رسی کو پکڑ لو گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو گے، اس کی جنت میں چڑھ جاؤ گے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. قرآن ہے، قرآن اللہ کی رسی. سب مل کے متحد ہو کے اس کو پکڑو، فرقے مت بنو. تو ایک تو قرآن کو پکڑو، یہ ہے. سورہ حج میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، سب مل کے اللہ کو پکڑ لو. اللہ اکبر. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ ہی کو مضبوط پکڑ لو، تمہارے رب کو. اللہ اکبر. کتنی شفقت ہے سمجھے گا. جیسے بہت بڑی مصیبت میں تم کھائی میں گر رہے ہو، تو ایک مضبوط پہلوان جیسا کوئی اگر طاقتور آیا، تم کو بولا، ہاتھ دیا، سب پکڑ لو میرے ہاتھ کو، میں نہیں گرنے دوں گا. اللہ سے بڑا طاقت والا، قوی، قوت والا، جو تم کو ہلاک نہ ہونے دے، بھروسہ کیے جانے کے لائق، اعتبار کیے جانے کے لائق، اعتماد کیے جانے کے لائق، اس کو پکڑ لے لپک کے کہ وہ نہیں گرنے دے گا کھائی میں. اس سے بھی مضبوط کوئی اور ہے کائنات میں؟ پوری کائنات میں اس اللہ سے مضبوط بھی کوئی ہے کیا؟ ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ سے مضبوط پوری کائنات میں کوئی ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے نا. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سب اللہ کو مضبوط پکڑ لو تم، میں تمہارا بال باقا نہیں ہونے دوں گا، تو اب بھروسہ آپ کس پہ کریں گے اس کے سوا؟ بولو. وہ نعم المولا و نعم النصیر بھی بول رہا ہے. پھر وہ سورہ حج میں کیا بول رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وہ سب سے بہترین ولی ہے، کارساز ہے تمہارا، اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے تمہارا. اس کو پکڑو. اللہ اکبر. یہ چند باتیں ہیں سمجھنے کی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا جو ذکر اللہ نے کیا قرآن مجید میں، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، ان میں بھی سب سے اوپر کا طبقہ کون سا ہے؟ نبیوں کا طبقہ ہے. من النبیین، سب سے اونچا طبقہ ہے اللہ کے مقرب ترین بندوں کا، اللہ کے چنندہ بندوں کا، ہے نا. ان کے تذکرے قرآن میں اللہ نے بار بار کیے. کیا بتانے کے لیے؟ آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں. جو اس میں ذکر آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، ہماری ماں کا ذکر آیا. کیوں آیا بھائی؟ میں نے آپ سے گزشتہ کے درس میں بتایا، تمہارے ماں باپ سے تم سیکھ لو عاجزی کیا ہوتی ہے، انکساری کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو عجز کیا ہے، عاجزی کیا ہے، تمہارے باپ سے سیکھو، کیسے رو رو کے گڑا کے یہ بات کا اعتراف کر رہے تھے تمہارے ماں باپ، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، آپ پردہ پوشی نہیں کرے ہمارے گناہوں کی، آپ معاف نہیں کرے ہم کو، تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یہ ہے، یہ سکھانا چاہتے آپ کو یہ سب کچھ، یہ سلیقے بندگی آپ کو سکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے باپ کا واقعہ اس لیے سنا رہے تم کو، آدم اور حوا کا واقعہ تم کو اس لیے سنا رہے نا بھائی، کہ تم کو معلوم ہو کہ سلیقے بندگی کیا ہے، عاجزی اور انکساری کیا ہے، اور عبدیت کیا ہے، یہ تم کو بتانا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ کہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اللہ کے لیے صبر اور ضبط کیا ہوتا ہے، اللہ کے خاطر صبر و ضبط کی ایک چٹان کی مثال، نوح کی مثال آپ کو سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ 950 برس جو استقامت کے ساتھ کام کر رہا ہے اللہ کے دین کا، 10 صدیوں کے قریب جس نے محنت کی اللہ کے دین پر، اس کو کہتے ہیں استقامت اور صبر اور ضبط اللہ کی راہ میں۔ 80 آدمی ایمان نہیں قبول کر رہے، برابر 80 پورے نہیں ہیں۔ بعض روایت میں 40 آدمیوں کا ہی ذکر ہے، بعض میں 80 کا ذکر ہے۔ بولو 10 صدیاں، اگر کوئی آدمی 10 صدیوں تک محنت کر رہا ہو، ہمارے جیسے نامعقول کسی مسجد میں بیٹھ کے 2-3 سال کیا پکارتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ارے کیا ہے، لوگ تو آ رہے نہیں یار، کیا کریں گے، کیا کام کرنا ہے، چھوڑو، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد سید معین الدین صاحب ایک مرتبہ میرے کو یہی انبیاء کی تذکرے سنانے کے بعد بولے تھے، بروز قیامت جب نبی ہوں گے اور نبی کے امتی ہوں گے، جب اللہ بلائے گا، ایک نبی کو بلائے گا اور ان کے ساتھ ان کی امت آئے گی، تو کسی نبی کی امت تو جم غفیر ہوگی، حد نگاہ ختم نہیں ہو رہی ہوگی، ہمارے آقا کی امت بہت بڑی امت ہوگی، تو کسی نبی کی امت کچھ کم ہوگی اور کچھ کم ہوگی اور کچھ کم ہوگی، ہوتے ہوتے بعض نبیوں کے ساتھ تو کوئی 1-2 آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے، حالانکہ صدیوں تک کام کیا ہوگا، کئی برسوں تک نبی نے محنت کی ہے، لیکن 1-2 آدمی کھڑے ہوں گے۔ بعض نبی تنہا اکیلا ہی کھڑا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، کوئی سنا ہی نہیں اس کی بات، کسی نے قبول ہی نہیں کی اس کی دعوت کو، اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے کونے میں۔ تو وہ نبی ناکام نہیں ہوا، اس کی امت بد نصیب تھی، نبی نے اپنا کام کیا تھا، بد نصیب امت تھی وہ جس نے قبول نہیں کی اس نبی کی دعوت کو۔ تو میرے استاد بولتے تھے، بیٹے ہمت نہیں ہارنا، کام کرتے چلے جاؤ، کوئی نہ آئے لا صحیح۔ یہ سب مثالیں اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ سیکھو ان سے، عبرتیں لو ان سے، اور ہمت نہ ہارو، دل برداشتہ نہ ہو جاؤ۔ تمہارا کام ہے ان کو فالو کرو، نبیوں کو، ان صدیقین کو فالو کرو، شہداء کو فالو کرو، صالحین کو فالو کرو۔ تم کو ان کی رفاقت چاہیے قیامت کے دن، تو پھر تمہارا کام ہے ان کے نقشہ قدم پر چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، انجام تم فکر مت کرو، انجام کیا ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ تو انہی شخصیتوں میں، وہی انعام یافتہ گروپ میں ایک بہت عظیم ترین شخصیت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں۔
اور وہ سیدنا نوح کے بعد ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان من شیعتہ لابراہیم، اور نوح کے پیچھے ابراہیم آیا. نوح کے بعد اس زمین کی پشت پر وہی عظیم کام انجام دینے کے لیے جو نوح نے چھوڑا تھا، باقی اسی کام کو کرنے کے لیے ابراہیم آئے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ نے کہا کہ جب وہ آئے ابراہیم اپنے رب کے یہاں قلب سلیم کے ساتھ آئے. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ سلامتی والا قلب، قلب سلیم. دیکھیے دل کا ایک نام قلب سلیم جو اللہ نے دیا، قلب سلیم، قلب منیب، ایک ایسا دل جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، ایک ایسا دل جس میں سلامتی ہی سلامتی کٹ کٹ کے بھری ہوئی فرما برداری. قلب سلیم، سلم اسلام، سلیم اسی سے ہے، فرما بردار دل، سلامتی والا دل. جی یہ ہے اہم ترین بات. ایک چیز میں اپنے تجربے سے آپ کو سامنے ذکر کر رہا ہوں، بول رہا ہوں. بعض لوگ فطرتاً شریف ہوتے ہیں، بعض لوگ فطرتاً بدمعاش ہوتے ہیں. ان کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہوتا، فطرتاً ہوتے، نیچرلی. دیکھو مشرکان عرب میں جو رسول اللہ کا دین قبول نہیں کرے، دین تو قبول نہیں کرے لیکن فطرت سلیم، فطرت ان کے اندر ایک قسم کی پیدائشی موجود ہوتی تھی، شرافت. ایسے لوگ رسول اللہ کے اس مشرکان عرب میں، ان کے خاندان میں، ان کے لوگوں میں رسول اللہ کے ایسے لوگ تھے جو دین نہیں قبول کرے لیکن فطرت میں نرمی تھی ان کے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، گزشتہ میں نے تم لوگوں کو سب بتایا. اس میں سے ایک موٹی مثال ہی لیتے تو خود دادا کو لے لو رسول اللہ کے، عبد المطلب کو، چچا کو لے لو ابو طالب کو. دین نہیں قبول کرے لیکن فطرت میں از خود نرمی ہے. رسول اللہ کے لیے کتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی، اچھائی کی فکر تھی، عدل کی فطرت تھی. اور وہی چچاؤں میں سے ایک چچا ہے فطرتاً ذلیل ہے، بدمعاش ہے. ابو لہب کو دیکھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو فطرتاً شریف اور ذلیل انسان ہوتا ہے. مسلمان بننے کے بعد بھی ذلیل ہوتا ہے آدمی. مدینہ منورہ کو گئے، اسلام لایا، سب سے سامنے آ کے بیٹھتا تھا صفوں کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول، ہے نا، عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھتا تھا نا سامنے آ کر کے. مسلمان تھا لیکن فطرتاً ذلیل ترین آدمی تھا، منافق تھا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، فطرتاً شریف بھی ہوتا ہے، فطرتاً بدمعاش بھی انسان ہوتا ہے. اگر ہمارے بھی ملک میں آپ دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے ارد گرد میں آپ کے، مسلمان نہیں ہے لیکن شریف ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں انسانوں کے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ انسانی فطرت ہے، نیچرلی ہے. بعض مسلمانوں کو دیکھیں گے آپ ذلیل ترین ہوں گے، شیطان قسم کے ہوں گے، وہ ان کو دیکھ کے شیطان بھی ڈر جائے، شیطان کے باپ بن کے پھر رہے دندناتے ہوئے زمین کی پشت پر، مسلمان بول رہے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ایک چیز ہے، یہ قلب سلیم ایک ایسی چیز ہے کہ دلوں کی نرمی وہ نیچرل اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. سونے پہ سہاگا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتے ہیں، تب سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اب خیر یہاں یہ بات سمجھ لیے، اب آپ یہاں ایک بات کو سمجھ لیجئے، یہ ابراہیم تو پھر ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو خود چن لیا تھا نبوت کے لیے، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ نبوت کا جو مقام ہے یہ بیچ میں سے منتخب نہیں ہوتا، یہ باپ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور اچانک نبی بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچانک نبی بن رہا ہے عبادتیں کر کے، زہد کر ساتھ تقوی اختیار کر کے، محنتیں کر کے، ریاضت کی بھٹی میں تپ کے نبی بن رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نبی اللہ نے بہت پہلے عالم ارواح میں ہی منتخب کر لیا۔ کل دیکھیے، ویسے آج حاجی جمع تھے عرفہ کے میدان میں سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، تو عرفہ کا جو روزہ ہے وہ کب رکھیں گے ہم لوگ؟ 9 کو، کیونکہ 9 تاریخ چاند کا اعتبار ہے اور چاند کے اعتبار سے ہی روزہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی جو یہ گدھا پنا چل رہا ہے، یہ جو چل رہی ہے، جو فتنہ چل رہا ہے، وہ عجیب و غریب فتنہ ہے، وہ چکر میں مت پڑیے۔ حاجی وہاں جمع ہے تو روزہ رکھو، تو گلوبل وائز ممکن نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں میں، گلوبل وائز ایسا ہونا، زمین کے پورے خطے پہ بیک وقت سعودی کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اسلام پورے مسلمان زمین پہ جتنے رہیں گے ہر ایک کے لیے ہے نا، زمین کے ہر گوشے کے لیے اسلام ہے نا۔ تو کتنی بار میں نے آپ سے کہا، چاند سعودی عرب میں ایک دن پہلے دکھتا ہے ہمارے سے، ہم لوگوں سے، کیونکہ ہم مشرق میں، ایسٹ میں ہیں ہم لوگ، اور وہ لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں۔ سعودی عرب کہاں ہیں؟ مڈل ایسٹ میں ہیں، اور ویسٹ میں اگر چلے جائیں گے اور آگے تو چاند اور پہلے دکھتا ہے ایک دن ان سے، سعودی عرب والوں سے بھی پہلے دکھ جاتا ہے ایک دن پہلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دن پہلے اگر دیکھ لیے ہوں ویسٹرن ورلڈ والے لوگ، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، مغربی دنیا، ان کو ایک دن پہلے دکھ گیا چاند، سعودی عرب کو دوسرا دن دکھا، تو جب حاجی سعودی عرب کے اندر میدان عرفات میں ہیں تو ویسٹرن ورلڈ والوں کے پاس کون سی تاریخ ہے اس دن؟ وہ پہلے دیکھے تھے چاند ان سے بھی، تو کون سی تاریخ ہے؟ ارے 9 تو سعودی عرب میں ہے، تو ان کے پاس 10 ہے، تو عید ہو رہی ہے۔ آپ بولیں گے جس دن حاجی میدان میں روزہ رکھو تو وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ عید کو روزہ رکھنا ممکن ہے، رکھا جا سکتا ہے، شریعت میں جائز ہے، حرام ہے؟ یہ گدھے پنے کی باتیں چھوڑیں گے تو سمجھ میں آئیں گی نا باتیں، بیکار باتیں کرنا چھوڑنا چاہیے لوگوں کو، پاسبل نہیں ہے۔ اور پیچھے جاؤ تو کیا ہوگا؟ اور پیچھے جاؤ، بیک سائڈ جاؤ، وہ رات ہے وہاں پر، تو رات میں روزہ رکھیں گے؟ یہاں حاجی جمع ہے، وہاں رات ہے، تو رات میں روزہ رکھیں گے لوگ؟ تو اس لیے یہ گدھے پانے کی باتیں یہ جو کر رہے ہیں نا بڑے بڑے ملے، اپنے آپ کو مولوی بول رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں زمین کی پشت پہ، بیکار کا فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ 9 تاریخ کو یعنی کل روزہ رکھیں گے آپ، ہر ایک علاقے کا چاند ہوگا، اس چاند کے اعتبار سے روزہ رکھا جائے گا، عید ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن عرفات کے روزے کی، جب عرفات کے دن کی بات آ گئی اور بات آ گئی عالم ارواح کی، تو باتوں میں بات نکلی تو بول رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو عہد لیے تھے اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں، الستو بربکم، وہ کہاں لیے تھے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یوم عرفہ ہی تھا، اور مطلب عرفہ کا میدان تھا جہاں جمع کر دیے تھے پوری روحوں کو۔ وہ کیسے جمع کرے، کس طرح وہ روحیں اس میدان میں جمع ہو سکی، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ متشابہات میں ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفہ کے میدان میں تمام روحیں جمع کی گئی تھی اور ان سے عہد و پیمان لیے گئے تھے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سبوں نے کہا تھا کہ جی ہاں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک تو عہد و پیمان عام لوگوں سے ہوئے، عام روحوں سے، میں نے آپ سے کہا نا، یاد ہے وہ سب چیزیں آپ کو۔ ایک عہد و پیمان انبیاء کی روحوں سے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عالم ارواح میں طے ہو چکی ہے، نبی بننا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی بننا وہیں سے طے ہے۔ تو اب ان کو جب اللہ تعالیٰ آزر کے پیٹ میں پیدا کرے، آزر کون تھا جی؟
ایک تو महंत ہے, पंडित ہے, बड़े धर्म गुरु है उस वक़्त के, उनके धर्म के, उनका जो धर्म था मूर्ति पूजा का, तो वो मूर्ति पूजा के धर्म के वो धर्म गुरु थे आज़र, और संतराश भी था, वो बुतों को तराशने का भी उनका काम था, और दरबारी महंत गुरु बहुत बड़े मर्तबे का मज़हब का। अब उसके पेट में इब्राहिम पैदा हुए हैं, उसके घर में, सबसे बड़े महंत के और धर्म गुरु के पेट में इब्राहिम को अल्लाह ने पैदा किया। देखिए अल्लाह की जो तदबीरें होती है वो मखलूक समझ ही नहीं पाती क्या हो, परमात्मा क्या करता हो, प्रभु की क्या माया है। हिंदी में लोग बोलते हैं ना, प्रभु की माया प्रभु जाने, तो उसकी जो माया है वो वही जानता है, उसको क्या करना है उसको मालूम है, वो करता रहता है। वो अजीब काम करता है जिसकी मखलूक पढ़ने ही नहीं पड़ती, मखलूक क्या हो रहा है। उस वक़्त के धर्म गुरु और महंत के पेट में इब्राहिम पैदा हो रहे हैं जी, और उनके कल्ब को अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर एक सलीम फितरत वाला कल्ब बना दिया। इसलिए यहाँ जिक्र करते हैं इज़्जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, वो जब अपने रब के यहाँ आया कल्ब सलीम लिया हुआ जी। और शुरू से ही उनकी फितरत, सूरह अनआम पढ़ो तो वहाँ पर उनका तज़किरा मिलेगा आपको। सूरह अनआम की गालिबन आयत नंबर 74, 75, 76 एक कॉन्टेक्स्ट है पूरा, आप लोग घरों में जाके पढ़ लिया करो, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। तो वहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि वो इज़ क़ाला इब्राहीम ली अबीही आज़रा, याद करो रसूलुल्लाह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, याद करो इब्राहीम को उसने जब अपने बाप आज़र से कहा था। अपने बाबा आज़र से क्या बोल रहे हैं जानते हैं इब्राहीम उस वक़्त, अब्बा जान ये क्या है, आप अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों की परस्तिश करते हैं, अपने हाथों से माबूद खुद बनाते हैं क्या? माबूद हमको बनाता है, हम माबूद को बनाते हैं? ज़रा बताइए अब्बा ये क्या हो रहा है? हम खुद माबूद बनाएंगे अपने हाथों से, अपने हाथों से बनाए हुए असनाम की हम पूजा करेंगे, उनको दाता समझेंगे जो खुद अपने हाथ से हम उनको बना रहे हैं। अब्बा इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन कह रहे हैं, मैं तुमको और तुम्हारी पूरी कौम को एक अजीब गुमराही में देख रहा हूँ अब्बा, ये गुमराही है, ये कल्ब सलीम है, ये वो कल्ब सलीम है जो जिसमें एक खटका पैदा हो रहा है कि परस्तिश उसकी होगी जिसने हमें बनाया है, परस्तिश उसकी कैसे हो सकती जिसको हम खुद बनाएं जी? ये मुमकिन है क्या? लम्हे फिक्र दे रहे हैं बाप को। क्या मियाँ सूरह अनआम है, देखो 74वीं आयत करीमा में जो पढ़ के सुना रहा हूँ सही है कि गलत है, चेक करते जाओ। अब उसके बाद अल्लाह ताला उनका जिक्र करते हैं। एक रात रआ कौकबन, सितारे को देखता है इब्राहीम और कहता हाज़ा रब्बी, ये हो सकता है मेरा रब है। फलम्मा फला, जब वो डूब गया तो कहने लगा क़ाला ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। उस वक़्त उस कौम के लोग सितारों को पूजते थे, चाँद को पूजते थे, सूरज की पूजा होती थी, और जल अग्नि वगैरह इन सब देवताओं की हज़ारों बरस पुराना अक़ीदा है, ये नई बात नहीं है। तो ये सब होता था। तो इन्होंने देखा कि कौम तो सितारों की, चाँद की, सूरज की पूजाएँ कर रही है, तो शायद ये रब हो। सूरज जिसको देखे सितारों को तो कहने लगे ये रब हो सकता है। जब वो डूब गए तो कहने लगे डूबने वालों से मोहब्बत मैं नहीं करता। और फलम्मा कमरा, और जब कमर को देखा बाज़िगन चमक रहा है तो कहते हैं हाज़ा रब्बी हाज़ा, ये हो सकता है कि मेरा रब हो, ये चमक रहा है क्योंकि इसमें चमक है, बड़ा दिख रहा है सितारों से। फलम्मा फला, जब वो डूब गया चाँद, तो कहने लगे अगर मेरे असल परवरदिगार ने, जो जिसने मुझे भी पैदा किया हो, परमात्मा जो भी हो, वो अगर मुझे न बचाता, मेरी रहबरी न करता, तो मैं भी इनके जैसा ये इनकी पूजा करके गुमराह हो जाता।
جو ڈوبنے والے ہیں۔ اس کے بعد ادھر الشمس جب دیکھتے ہیں سورج کو بازغتاً زیادہ چمک رہا ہے تو کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہو سکتا ہے میرا رب، یہ تو بڑا ہے ان سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ فلما افلت، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا، فلما افلت، اللہ فرما رہا ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو قالا، تو کیا کہتے ابراہیم؟ یہ ہے انقلابی اعلان ابراہیم کا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے یہاں قلب سلیم لے آیا اور یہ اعلان کر دیا سر بازار سر عام، یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دو ٹوک اعلان تھا، انقلابی اعلان تھا ابراہیم کا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، اس میں ابا کو، اماں کو، رشتہ داروں کو، سب کو خطاب کر رہے ہیں، یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میرے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، میرے اپنوں، سن لو، میں بری ہوں تم سے، تمہارے شرک سے۔ تم جن کو اپنے پروردگار کا، اپنے پرماتما کا شریک بنا رہے ہو، میں بیزار ہوں تمہارے اس عقیدے سے، تمہارے شرک سے۔ یہ وہ انقلابی اعلان تھا ابراہیم کا، معمولی اعلان نہیں ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ جس مہنت کو اس بات کی تمنا ہے کہ میرے بعد میری گدی، میری مسند یہ بیٹا سنبھالے گا، پوری قوم کی نگاہیں اس پر ہے کہ یہ تو مہنت کا بیٹا ہے، اور وہ پورے دھرم کے خلاف اعلان کر رہا ہے۔ سوچ کے دیکھو، تہلکا مچ گیا، زلزلے آ گئے پیروں کے نیچے لوگوں کے، کیا بول رہا ہے یہ بچہ، کیا بول رہا ہے یہ؟ پوری قوم سے بیزارگی کا اعلان کر رہا ہے، لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے، انی بریء مما تشرکون، اور کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہہ رہا حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سب سے کٹتا ہوں، اس کے لیے یکسو ہوتا ہوں، حنیف وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، شرک نہیں کروں گا، یہ اعلان کر دیا۔ باوا ناراض ہو گئے، قوم رٹ گئی، بے شمار واقعات ہیں ابراہیم کے، سورہ انبیاء میں پڑھو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، سورہ انبیاء میں ہیں، سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ انعام میں ہیں، بے شمار مقامات قرآن مقدس کے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں۔ قوم آتی ہے، کچھ جو ساتھ میں کھیلے کودے سو لوگ، بچے اچھے نوجوان، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم دھارمک یاترا ہے، ہم سب کے سب جا رہے ہیں اس دھارمک یاترا میں، کیوں نہیں چلتا ہمارے ساتھ، تو چل۔ تو کیا کہتے ہیں؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے، اس پر منکرین حدیث کا لب کشائی کرتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ سن لو، خاص طور پہ علم حاصل کرنے والے بچے جن کو علم سے رغبت ہے وہ سن لو۔ رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن امت انسان پورے کے پورے بھاگتے پھریں گے، یہ نبی کے پاس جائیں گے آپ سفارش کیجئے، وہ نبی کے پاس جائیں گے آپ سفارش کیجئے، تو اس وقت ہر نبی آگے بھیج دے گا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، آدم کے پاس جائیں گے تو آدم کہیں گے، لوگ بولیں گے کیا یہ تمہارے باپ آدم ہیں، ان کی سفارش لے لو، ان سے بولو اللہ سے سفارش کریں۔
تو وہاں جائیں گے تو آدم علیہ السلام بولیں گے آج میرے کو چھوڑ دو بھائی، میری اپنی نفس کا معاملہ ہے۔ درخت کے پاس مت جاؤ بولے تھے، میں چلے گیا تھا، میرے ساتھ نافرمانی سرزد ہو گئی تھی، اگر وہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اسی کو سامنے لا کے تو میری گد بن جائیں گی، میرے پیچھے کیوں پڑے تم لوگ، آگے جاؤ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، انہوں بہت صدیوں تک محنت کرے، ہو سکتا ہے ان کی سفارش قبول ہو جائے، آگے بڑھا دیں گے، جان چھڑائیں گے لوگوں سے آدم علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام بھی جان چھڑائیں گے اور بولیں گے کہ بھائی ہٹو یار، آج جو غضب میں ہے رب اعلیٰ وظیف، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ سفارش کرے ان کے سامنے، غلطی میرے سے بھی ہو گئی تھی، نافرمان بیٹے کے واسطے جا کے دعا کر دیا تھا اور اللہ سے بول رہا تھا، وہ میرے جھگڑ رہا تھا میں اللہ سے، اللہ میرے بیٹوں میری اولاد میں سے، میرے اپنے لوگوں میں سے، تو اس وقت مجھ پر غصہ ہو گئے تھے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اگر وہی غصہ پھر سے دہرا دیے تو میں تو ناکام ہو جاؤں گا، جاؤ جان چھڑاؤ میری بھائی، جاؤ یہاں سے، وہاں سے ہٹاؤ۔ وہ بولیں گے جاؤ ایک کام کرو تم ابراہیم کے پاس جاؤ، تو ابراہیم کے پاس آئیں گے تو حدیث شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس وقت بولیں گے جان چھوڑو بھائی میری بھی تم، میں نے 3 مرتبہ زندگی میں ایک کذب کا سہارا لیا تھا، اپنی زندگی میں نے 3 مرتبہ ایک کذب کا سہارا لیا تھا، اگر رب ذوالجلال وہ کذب کیوں تو اختیار کرا تھا بول کے پکڑ لیے تو میں چلے جاؤں گا، میری جان چھوڑو بھائی۔ تو اس کو پکڑ کے یہ منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہی نہیں ہے، بھائی کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میرے 3 جھوٹ ہے، تو ایک نبی جھوٹ بولتا ہے کیا؟ نبی جھوٹا ہوتا ہے کیا؟ تو اس میں نبی پر بہتان لگ رہا ہے اس حدیث کے اندر، اس لیے حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جہالت ہے، جاہلوں کا کام ہے، اصل میں جاہل نہیں ہے، یہ لوگ سکھے سکھائے غدار ہے جو دین کا تیا پاچا کرنے کے لیے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے بڑوں کو معلوم ہے، وہ جو اصل ہائر ہو کے ایجنٹس ہیں، یہ چھوٹے جو نیچے کے وہ تو گمراہ ہے، بے وقوف ہے، گدھے ہے، جہالت میں پھنس جاتے ہیں، ان کو معلوم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کذب عربی زبان میں صرف جھوٹ کو ہی نہیں بولا جاتا، عربی زبان میں کذب کا اطلاق ایک ایسے انداز بیاں پر بھی ہوتا ہے کہ جو انداز بیاں کے 2 معنی نکلتے ہوں، جس سے مغالطہ ہوتا ہو سامنے والے کو، اس پر بھی کذب کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں نے 3 مرتبہ کذب کو اختیار کیا، تو وہ اسی انداز کا ذکر ہے جس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ بولنے والا کچھ بولتا ہے، جو بات بولنے والے کی نیت میں کچھ اور بات ہوتی ہے، سمجھنے والا اس کو کچھ دوسرا سمجھتا ہے، 2 معنی نکلتے ہیں اس بات کے، اس کو کہتے ہیں کذب۔ تعرض والا انداز تعرض، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے والے کا سمجھ کا پھیر ہو جائے اس میں، ایسے انداز کو کہتے ہیں کذب، ٹھیک ہے؟ تو اسی 3 کذب کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے ہیں، اور زندگی میں 3 مرتبہ انہوں نے اختیار کیا اس کو۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا خوف الہی اور اللہ کے رعب کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس کا ذکر کیا کہ یہ کذب ہے میرے 3، جس کی وجہ سے میری ہمت نہیں